أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين ولعن دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة خذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم. ہمارا موضوع ہر روز کی دعاؤں سے متعلق ہے. ہر روز کی دعاؤں کی مختصر تشریح، اس کا مین فوکس ہمارا خدا شناسی کا. میں نے اس کی آپ کی خدمت میں انسان کے لیے ضروری یہ ہے، ہر فرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اصول دین کو، عقائد کو دلیل و برہان کے ساتھ اور اوتھینٹک کے ساتھ ان اپنے عقائد کو سیکھے اور سمجھ لے. جیسے آپ نے سنا ہوگا فقہی مسائل میں انسان کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اگر وہ خود مجتہد نہیں ہے تو کسی مجتہد کی تقلید کرے، لیکن اعتقادات میں انسان جو ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا. اعتقاد کے مسائل میں ہر انسان کو دلیل اور برہان اور اوتھینٹک پروف کے ساتھ اپنی عقل اور فکر کی سطح کے مطابق اس کو ثابت کرنا ہوگا. ایٹ لیسٹ وہ خود سیٹسفائی ہو، وہ خود سنتشٹ ہو، اس کو خود اطمینان ہو. کسی دوسرے کو وہ ایکسپلین نہ کر سکے، ایکسپریس نہ کر سکے، کسی دوسرے کو بریف نہ کر سکے، کسی دوسرے کو سیٹسفائی نہ کر سکے، وہ پرابلم نہیں. لیکن اس کا ایمان، وہ اگر خدا پہ بلیو کر رہا ہے تو اس کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دلیل کے ساتھ اس کو معلوم ہو کہ وٹ ایور ہی از بلیونگ ان اٹ، جو بھی جس چیز کا بھی وہ اعتقاد رکھتا ہے وہ حق ہے، وہ غلط نہیں. اس طرح کی کوئی ہلکی سی ہوا جو ہے اس کے عقیدے کو اڑا کے نہ لے جائے، کوئی ہلکا سا اعتراض اس کے عقیدے کو اڑا کے نہ لے جائے، کوئی ہلکا سا شبہ جو ہے اس کے عقیدے کو، اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر دے. لہٰذا عقیدے کے باب میں ہر انسان کو خود جو ہے صاحب نظر اور مجتہد ہونا ضروری ہے. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. ایک شخص گونگا ہے جو بول نہیں سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا. وہ کوئی لذیذ چیز کھائے، کوئی مزیدار چیز کھائے، فرض کیجئے مثال کے طور پہ ابھی گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، ہندوستان پاکستان میں آم کا سیزن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی بہترین مزیدار آم کھائے اگر، تو گونگا جو ہے وہ کھا کے گردن اپنی ہلا سکتا ہے لیکن وہ اس کا مزہ بیان نہیں کر سکتا. اگر کم از کم انسان کی معرفت کس حد تک کی ہو کہ وہ خود پہچان گیا ہے، خود اس سے معلوم ہے مثال کے طور پہ توحید اور خدا کی ذات کی معرفت کا کیا مزہ، کیا لذت ہے، وہ دوسرے کو نہیں بتا پاتا، اس کے اندر وہ بیان نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. خود انسان جو ہے اس کی لذت کو محسوس کرے، خود انسان جو ہے وہ معرفت خدا کے اس حسن کو محسوس کر سکے، اس لذت کو محسوس کر سکے، اس قوت کو محسوس کر سکے. انسان جب اللہ اس کے اندر معرفت آ جاتی ہے تو پھر وہ کمزور نہیں رکھتا، پھر وہ قوی ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹے سے اگزامپل تو امام سجاد علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں، مشرق و مغرب میں جتنے بھی لوگ، سب ختم ہو جائے، میرے پاس صرف یہ اللہ کی کتاب ہے تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کبھی میں ڈروں گا نہیں، گھبراؤں گا نہیں، میں اکیلے رہ سکتا ہوں دنیا میں. اتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے لیے لیسن ہے یہ. ڈیفینیٹلی امام معصوم یہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی معرفت جو ہے مونس الوحشہ، وحشت میں انسان کا ہمدم جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. تنہائی میں انسان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور خوف اور ہراس کو دور کرنے کے لیے آج بہرحال دنیا میں ایک وبا چھائی ہوئی، ہر ایک جو ہے وہ کیا نام ہے پریشان ہے. خاص کر ہندوستان میں آپ کو تیزی کے ساتھ جو ہے بیماری پھیل رہی ہے. بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا سب کو شفا عطا کر، جو بھی جس طرح کی بیماری میں مبتلا ان کو صحت و سلامتی ملے انشاءاللہ. ہمارے قریب ترین افراد جو ہیں وہ بیماریوں کے شکار ہیں، مختلف امراض، ضروری نہیں کہ بہت سے کسی بیماری میں مبتلا ہوں. ہمارے مہدی بھائی کی اہلیہ کے لیے بھی آپ سب دعا کیجیے گا انشاءاللہ، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے. تو ایسے حالات میں کہ جہاں انسان کو بیماریاں، جہاں انسان کو ہر طرح کا خوف پریشان کر دیتا ہے، اس کے قدموں میں تزلزل آنے لگتا ہے، انسان شک کرنے لگتا ہے، خدا کی قدرت پہ سوال اٹھانے لگتا ہے، خدا کی رحمت پہ سوال اٹھانے لگتا ہے، ایسے وقت میں اللہ کی معرفت جو ہے وہ انسان کے کام آتی ہے. اگر انسان صحیح معرفت رکھتا ہے تو ایسے وقت میں انسان کا معرفت خدا انسان کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا، معرفت خدا کا مطلب یعنی فکر کے تمام جو ہے وہ جتنے بھی بندھن ہیں فکر میں، جتنی بھی گتھیاں ہیں فکر میں عقیدے اور نظریات سے متعلق، ان کو بالکل آپ اسٹریٹ اور پیرلل لائن کے مطابق اپنے ذہن میں تیار کر لیجیے.
بالکل سلجھی ہوئی ہوں، ذرا سا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہ ہو. انسان جب یہ فکری ذہنی طور پہ جب اس کی عقیدے کی اور نظریاتی تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی تو اس کا دل خود بخود مطمئن ہوگا. سخت ترین حالات بھی آئیں گے پھر بھی کہے گا وہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ. یہ کب آتا ہے؟ انسان کے پاس جو ہے وہ معرفت، صحیح معرفت اگر انسان کو آ گئی صحیح طریقے سے. یعنی صرف یہ کہنا کہ ہم خدا پہ بلیو رکھتے ہیں اور ہم اللہ قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم امام حسین اور اہل بیت پہ بلیو رکھتے ہیں، یہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں. ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ ہم محسوس کر سکیں، ہم خدا کو ہر جگہ دیکھ سکیں، ہم ہر جگہ اپنی تنہائی میں خدا کو محسوس کر سکیں. ہاں میرے ساتھ خدا ہے، ہم پریشان نہ ہوں، ہمارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے، ہمارے ہونٹ سوکھنے نہ لگے پریشانیوں سے. یہ سب کو فرسٹریشن انسان کے اندر کب آتا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ معرفت کے میدان میں کبھی نہیں ہوتا. تو بہرحال ماہ مبارک رمضان ایک بہترین اپارچونیٹی ہے، اللہ کا ایک بہترین عطیہ ہے. ماہ میں خدا نے ہمیں اپنی معرفت کا ایک موقع عطا کیا. معرفت خدا کے بعد فرائض کی ادائیگی تو ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، وہ معرفت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جزء لا ينفک جسے کہتے ہیں، یعنی فریضے کی ادائیگی کو معرفت سے ہم جدا نہیں کر سکتے. معرفت کو میں نے پہلے یا دوسرے دن بتایا تھا، معرفت کی اگر آپ سے کوئی ڈیفینیشن پوچھے یا ہم سے کوئی ڈیفینیشن پوچھے گا تو معرفت ایک ایسا کمپاؤنڈ ورڈ ہے کہ جس کی جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اس میں عقیدہ اور عمل دونوں نکلتا ہے. اگر فرض کیجئے کہیں صرف عقیدہ عمل نہیں ہے تو بھی وہ معرفت نہیں کہلاتا، کہیں صرف جو ہے وہ عمل ہے اور عقیدہ نہیں ہے تو بھی وہ معرفت نہیں کہلاتا. معرفت کا مطلب ایک دونوں چیزوں کا کمبینیشن، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جب انسان چلتا ہے تب اس کو معرفت کہتے ہیں. معرفت خدا کے بعد یعنی عقیدہ اور عمل کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے اخلاقی خوبیوں کو اپنے اندر اجاگر کرنا، اپنے وجود کو اخلاقی اچھی عادتوں سے آراستہ کرنا. انسان کی قیمت جو ہے بڑھتی اخلاقی خوبیوں سے. جس قدر انسان کے اندر اخلاقی خصوصیات، معرفت خدا اور فرائض کی ادائیگی کے بعد اخلاقیات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان خدا سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند بنتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان سماج کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی معرفت جو ہے وہ سماج کے لیے مفید ہو سکتی ہے. آج کی دعا میں اسی کا کل کی دعا میں یہی ایک حلقہ تھا. کیا تھا کل کی دعا میں؟ کل کی دعا میں 3 درخواستیں تھیں جس پہ ایک ہی پہ ڈسکس ہو پایا تھا. سب سے پہلے معرفت خدا کے بعد یعنی ہمیں خدایا یتیموں کے ساتھ رحمت کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسری دعا تھی اطعام الطعام، انسان کے پاس جو ہے اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ رکھے. ضروری نہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھیں اور دوسروں کو پہنچا دیں نا. ہم اپنے لقمے میں سے مثلا اہل بیت کی سیرت پہ ہم اگر پوری طرح عمل کرنا چاہیں تو ہمیں اتنی وسعت نہیں ہے. وہ بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دیتے تھے. 3 دن سائل آیا، قرآن مجید کی آیت آئی، بھوکے صبح سے شام تک روزے کی حالت میں، پھر چند خشک روٹیاں تھیں وہ بھی جو ہے وہ سائل کو دے دی، وہ سائل لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، اب ہم سے اہل بیت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم سے یعنی ضروری نہیں کہ ہم یہ کریں. اہل بیت نے ہم سے یہ نہیں چاہا، اہل بیت نے ہم سے اس سے کم مرحلے کا ہم سے ایمان چاہا، کم مرحلے کا اخلاق چاہا. وہ یہ کہ جب ہم لقمہ اپنے منہ میں ڈالیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کتنے لوگ بھوکے ہیں. کم از کم یہ جو آپ نے 40 گھر کا سنا ہے کہ 40 گھر میں کوئی بھوکا نہ رہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اطراف میں، یعنی آپ اپنے اطراف میں، اپنے خاندان قبیلے میں، آپ جو اپنے خاندان قبیلے سے شروع کیجیے، اپنے رشتے داروں سے شروع کیجیے. دیکھیے آپ کے رشتے دار، آپ کے خاندان قبیلے میں کوئی بھوکا نہ رہے، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت مند نہ رہے. اطعام الطعام و افشاء السلام، سلام لوگوں کو جو ہے وہ آشکارا کیجیے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کون آیا کون گیا. نہیں، آپ سلام یعنی عادت اپنی بنا لیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ ترستے تھے کہ اے کاش ہمیں سبقت کا موقع ملے، ہم رسول خدا پہ پہلے سلام کریں. روایت میں بھی ہے کہ اگر انسان اپنے گھر کو فقر و فاقے سے بچانا چاہتا ہے تو بہت ساری خصلتیں، ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ جب انسان گھر کے اندر داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کرے. جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بلند آواز سے سلام کرتا ہے تو گھر سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں دور ہوتی ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں، ان میں سے کہ 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھنا. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بھی 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت، دروازے سے جب باہر نکلنے اور سلام کرتے ہوئے باہر نکلنے. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 3 خصلتیں کل کی تھیں. اور چوتھی خصلت کیا تھی؟ صحبت الکرام، اچھے لوگوں کا ساتھ. خدا ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ دے. برے لوگ، ناہنجار لوگ، ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، ایسے لوگ جو بے دین ہیں، ایسے لوگ جو دین فروش ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فرض کیجیے کیسے دین فروش لوگوں نے وسیم رضوی کو ووٹ دے کے وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا. یہ لوگ دین فروش تھے، ان کا ضمیر نہیں تھا، ضمیر مردہ تھا ان کا. یہ لوگ اپنے مثلا حرام لقمے کو انہوں نے اللہ کی رضا پہ ترجیح دی تھی.
ٹھیک ہے، صرف اس کی خوشنودی کے لیے انہوں نے جو ہے ایک ایسا شخص جو منکر دین ہے، ہمارے اسلام پہ نہیں، جس اسلام پہ ہم بلیو کرتے ہیں، کل میں نے عرض کر دیا، کل انفارچونیٹلی کل کی بات ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی، ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص جو ہمارے دین پہ نہیں ہے، وہ کیسے ہمارے وقف بورڈ کا چیئرمین بن سکتا ہے؟ شیعہ وہ شخص اصل اسلام کا منکر ہے، وہ شخص جو ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جس دین اور جس اسلام پہ وہ ایمان رکھتا ہے وہ جانے اس کا اسلام جانے، ہمارے اسلام کا ہمارے دین کا جو ہے وہ ماننے والا نہیں، لہٰذا ہماری پراپرٹی پہ وہ ٹرسٹی نہیں بن سکتا۔ یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو خلاصہ انسان جو ہے صحبت الکرام، اچھے لوگوں کی ہمیں جو ہے وہ اللہ ساتھ عطا فرمائے۔ یہ کیا کل کی بات ہے، آج کی دعا کیا ہے؟ یعنی یہ کیا یہ اخلاقی خصوصیتیں ہیں انسان کے اندر، یتیم کے ساتھ رحمت کا اگر جذبہ آ جائے، انسان کے ساتھ دوسروں کو اگر کھلانے کا جذبہ آ جائے، انسان کے اندر فرض کیجیے اگر سلام کو افشا کرنے کا جذبہ آ جائے، انسان اگر اچھے لوگوں کی ہمراہی کرنے لگے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں تقریباً 100 میں سے 60% سماجی بیماریاں، سماجی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ سوچ لینا، فرض کیجیے ایک علاقے میں اگر 200 گھر ہیں، جس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کریں 40 گھر میں لوگوں کے حالات اچھے ہیں اور 160 گھر میں لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر یہ 40 گھر والے فرض کیجیے گھر میں ہر فرد، ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، گھر میں ہر فرد اگر یہ تصور کر لے کہ ہمیں اپنے اطراف کے گھر والوں کو جو ہے وہ بھوکا نہیں دیکھنا ہے، تو اس علاقے میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اس علاقے میں امیر المومنین مولا کائنات اکیلے تنہا ایسا ہوا کرتے تھے، جبکہ ان کے گھر میں امام حسن، امام حسین، آپ کی خدمت میں عرض کریں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، آپ یہ خاصہ تھا آپ لوگوں کا، آپ کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ کیسے بھوکا نہیں سوتا تھا؟ امام صادق علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے، نہ صرف چوتھے امام، چھٹے امام کے لیے روایت میں ملتا ہے، رات کی تاریکی میں جاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں روٹیاں پہنچاتے تھے۔ ایک دن پیچھے سے جا رہے تھے، پیچھے سے ایک صحابی ان کے ہمراہ ہو گئے، راستے میں روٹی گر گئی تو وہ جمع کرنے لگے، اٹھا کے دینے لگے، مولانا کا بار اٹھانے لگے، مولانا نے منع کیا، کچھ دور جانے لگے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں میں فلاں جو ہے وہ پہاڑ کے درے کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کچھ بھوکے لوگ رہتے ہیں۔ دیکھیے یعنی اطعام الطعام میں کس کو کھلانا چاہیے، یہ بھی آپ دیکھیں امام کا پیغام۔ کہہ رہے تھے کہ مولا وہاں تو وہ لوگ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ تو سب سارے لوگ شیعہ نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، کہا پھر بھی آپ ان کو کھلا رہے ہیں؟ کہا ہاں شیعہ نہیں، اس لیے میں صرف روٹی کھلا رہا ہوں، اگر شیعہ ہوتے تو میں نمک بھی اس کے ساتھ ملا کے دیتا۔ یہ لطیفہ ایک لطیف گوشہ ہے، یعنی گویا امام کی زندگی میں شیعہ غیر شیعہ ایک انسان ہونے کے ناطے امام اس کے لیے روٹی پہنچاتے تھے، کیونکہ یہ خاصہ ہے، خصلت ہے اخلاقی، اپنے اندر انسان اگر ایجاد کر لے تو آہستہ آہستہ اخلاقی خصلتیں اس کا ملکہ بننے رکھتی ہیں۔ آج کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ آج کی دعا میں ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدایا اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک، خدایا مجھے اپنی رحمت کا کچھ حصہ عطا کر آج کے دن، وحدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان کو عقیدے کے بعد میں دلیل کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے، اگر دلیل نہیں ہوگی تو کوئی بھی ہلکے سے اعتراض سے آپ کے ایمان کو ڈگمگا دے گا۔ خدایا مجھے ہدایت کر آج کے دن اپنی دلیلوں کی طرف جو مضبوط مستحکم دلیلیں ہیں، وہ خود بناصیتی الی مرضاتک، خدایا ہماری پیشانی کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی طرف لے کے چل، یعنی کیا؟ یعنی میرے پیشانی کا رخ ہمیشہ تیری خوشنودی کی بارگاہ میں ہو، تیری خوشنودی کے لیے ہم ہمیشہ سر کو اٹھائیں اور سر کو جھکائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بندے کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کر دیں۔ یہ پھر میں عرض کرتا چلوں، بات ہے ضمناً کہتا چلوں، ان لوگوں نے جو بدضمیر لوگوں نے جو وقت کی مثال کے طور پہ املاک پہ قابض ہیں اور ناجائز تصرف کر رہے ہیں اور جس طرح بھی حلال و حرام کا بلا خیال کیے ہوئے جو وہ بیچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں نے جن کا دین نہیں تھا جن کے پاس، جو واقعاً یا کم از کم غافل لوگ ہیں، ان لوگوں نے وسیم رضوی جیسے شخص کو انتخاب کیا جس کا ہمارے پھر میں عرض کروں ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے شخص کو انتخاب کر کے کیا بندے کی رضا حاصل کی، خدا کو ناراض کیا۔ اب بہرحال معاشرے کے لوگوں پر فرض ہے وہ کسی طرح بھی اپنے علاقے میں ایسے لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں، ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے سماج میں جو ہے وہ ایسے شرعی املاک کا متولی بننے کا۔ الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا عمل المشتاقین، تجھے واسطہ ہے تیری محبت کا اے مشتاق لوگوں کی امیدیں، جو لوگ خدا کا اشتیاق رکھتے ہیں، خدا سے لگاؤ رکھتے ہیں، خدا جو ہے وہ ان کی امید ہے، یعنی کبھی بھی خدا اپنے سے لگاؤ رکھنے والوں کی امیدوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ بہت سی دعاؤں میں مانگتے ہیں خدایا میری امیدوں کو جو ہے وہ نقش پر آب نہ کرنا، میری امیدیں ضائع نہ ہو، خدایا تیری ذات سے میری امیدیں واسطہ ہیں، میری امیدیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، خدایا تیری بارگاہ میں امید نہ کرے تو ہم کس کی بارگاہ میں کریں۔ رحمت خدا سب سے پہلی دعا آج کی جو ہے، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، سب سے پہلی دعا آج کی کیا ہے کہ خدایا اپنی رحمت کا ایک حصہ ہمیں عطا کرنا،
اللہ کی رحمت جو ہے جس کے بھی حق میں اللہ کی رحمت آ جائے وہ تباہی ناکامی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ کیا کریں ہم جو اللہ کی رحمت آ جائے؟ میں چند کام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چند چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ امام سجاد کا بیان کرتا چلوں۔ امام سجاد کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا حسن بصری کے بارے میں کہ حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں نجات پایا تو مجھے تعجب ہے، ہلاک ہونے پہ ہمیں تعجب نہیں ہے۔ یعنی ان کی اساس کیا تھی؟ یعنی دنیا میں اگر کوئی نجات پا جائے، دنیا میں اگر کوئی ہلاکت سے بچ جائے تو یہ تعجب کی بات ہے، اور جو ہے ہلاک ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے، کیونکہ لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے اس کے برعکس کہا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو ہلاک ہوتے ہیں دنیا میں، جو ناکامی کی طرف جاتے ہیں، جو شکست کی طرف جاتے ہیں، جو نابودی کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی اس دنیا میں اس کائنات کو اپنی رحمت سے مملو کر رکھا ہے۔ رحمت واسعہ ہے، خدا کا سایہ ہے کائنات پہ، تو یہاں اصل لوگوں کا کامیاب ہونا ہے، لوگوں کا فلاح یافتہ ہونا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ ترقی و کامیابی کی طرف جانا ہے، لوگوں کا سکون و چین کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ اتنی واسع اور وسیع رحمت کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کیوں جو ہے ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی رحمت اور نعمتوں والے ماہ کے ہونے کے باوجود بھی کیسے انسان جو ہے وہ گنہگار مر جاتا ہے۔ اس ماہ میں اگر کسی کے گناہ کی توبہ نہ ہو، اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی نہ مانگ سکے اور اپنے گناہوں کا ازالہ نہ کر سکے، دوسروں کا دل دکھایا، ان دلوں کو اگر نہ دل جوئی کر سکے، دوسروں کا مال کھایا ان کو نہ لوٹا سکے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی ان سے نہ معافی مانگ سکے، دوسروں کو ستایا ان کو نہ معافی مانگ سکے، دوسروں کی زمین پہ چاہے ایک انگشت برابر بھی قبضہ کیا ان کو راضی نہ کر سکے، تو اس ماہ میں اگر راضی نہ کر سکا تو اس پہ تعجب ہے، کیونکہ ماہ رحمت ہے۔ اس میں اللہ نے اپارچونیٹی دی ہے کہ جو بھی جائے گا کمپنسیٹ کرے گا اپنے گناہوں کو، اس کے بعد میری بارگاہ میں آئے گا، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ تو خلاصہ یہ کہ خدا کی رضایت کے چند راستے ہیں جس کے ذریعے انسان خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ گناہوں کا استغفار کرنا۔ گناہوں کا استغفار میں نے عرض کیا کہ گناہوں کا استغفار صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا نہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، بلکہ جو گناہ کیا ہے، جس کا دل توڑا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کا مذاق اڑایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کو بزنس میں جان بوجھ کے نقصان پہنچایا ہے، جس کے ساتھ بریچ کیا ہے کانٹریکٹ کو، جس کو دھوکہ دیا ہے، جس کے پر ستم کیا، مجھ سے معافی مانگے۔ تو یقیناً آیت کہتی ہے وَلَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترحمون، کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحمت نازل آ جائے، رحمت نازل ہو جائے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو انسان پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا ایک اصل اپنے اندر بنا لیجیے، کبھی بھی دوسرے کے ساتھ سخت دلی نہ کیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی رحم دلی ہوگی، اس کے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ جو دوسرے کے ساتھ جس طرح پیش آئے گا اس کے ساتھ بھی خدا اسی طرح پیش آئے گا۔ یا خدا کے علاوہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی برتیں گے تو ہمارے جو ہے مافوق لوگ ہم پر نرمی برتیں گے۔ اگر ہم اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی برتیں گے، اپنے رشتے دار، اپنی اولاد، اپنے خاندان والے، اپنے دوست احباب، بیوی بچے، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا رویہ انتخاب کرے، انسان اختیار کرے، تو اس کے ساتھ بھی دوسرے یا خدا کم از کم اس کے ساتھ بھی نرمی کرے گا۔ ارحم، چوتھے امام فرماتے ہیں ارحم من فی الارض یرحمک یرحمک اللہ یرحمک من فی السماء، جو زمین پہ ہے تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، آسمان پہ جو ہے، یعنی خدا کی طرف اشارہ ہے، خدا آسمان پہ بیٹھا نہیں، یعنی جو آسمان کا جو مالک ہے، زمین و آسمان کا جو مالک ہے، وہ تمہارے ساتھ رحم کرے، تم اگر لوگوں کے ساتھ رحم کرو گے۔ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں کے ساتھ رحم نہ کرے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی نہ کرے، اس کو کبھی بھی اللہ اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا۔ یہ قانون ہے خدا کا۔ صبر و استقامت، صبر کے ساتھ کام لینا۔ اکثر ہماری زندگی میں بہرحال آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، جو لوگ حادثات میں صبر کرتے ہیں، صبر کرنے کا مطلب یعنی اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں بولتے ہیں کہ جو خدا کی مشیت کے خلاف ہو، خالی بیٹھ بھی نہیں جاتے ہیں بلکہ آئندہ زندگی کے لیے باقاعدہ منصوبہ تیار کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات و رحمہ، وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا درود بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے انسان اپنی سختیوں میں، صبر کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صبر کے ایک ڈفرینٹ میننگ ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے واضح کروں گا۔ تو خلاصہ صبر کرتا ہے انسان تو اللہ کی رحمت اس پہ آتی ہے۔ کسی بیمار کی جا کے عیادت کرنا، کوئی شخص بیمار ہو گیا جا کے آپ اس سے پوچھ لیجیے
کیسی طبیعت ہے, کوئی مدد چاہیے, کہیں جانا ہے آپ کو, کہیں آپ ڈاکٹر کو کے پاس جانا ہے, کوئی ضرورت ہے آپ کو, اپنی وسعت برابر آپ کم از کم یہ وہ اخلاقی خصوصیات ہیں کہ جو سماج میں اگر آ جائے تو سماج کی تقریباً 80% مشکلات سماج کی حل ہو جائیں گی, معاشرے کی مشکلات حل. اپنے معاشرے کو آئیڈیل بنا لیں, دوسرے خود بخود ہمارے معاشرے کی طرف راغب ہونے لگیں, دوسرے خود بخود جو ہے ہمارے معاشرے سے, یعنی پورا سماج جو ہے سدھر سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی اخلاقی تباہیاں ہیں, کتنے لوگ مثال کے طور پہ دوسروں پہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کا گلا کاٹنے کو تیار ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کا گھر تباہ کرنے کو تیار ہے, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی جو ہے وہ جو ہے جان کا دشمن بنایا, یا اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹالرنس نہیں ہے نا, ٹالرنس تو بہت پستی کا مرحلہ ہے, یعنی جہاں ٹالرنس کی بات آئے گی یہ ٹالریٹ نہیں ہوتے نا, یہاں بات اخلاقی فداکاریوں کی, اخلاقی خصوصیات کی ہے. بس میں اپنی بات کو ہی کنکلوڈ کر رہا ہوں, جہاں یہ اخلاقی خصوصیات معاشرے میں آ جائیں, معاشرہ خود بخود بہت ساری مشکلات سے نجات پاتا جائے گا, اور پھر اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی پوچھنا چاہتا ہے, بہرحال باتیں کیونکہ وقت کم رہتا ہے اس لیے میں باتوں کو بہت پریسائز کرتا ہوں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کا جیسے تدفین کا وقت اگر رات کو ہے 9-10 بجے کے آس پاس, تو ہم اس کی نماز وحشت قبر مطلب کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے اسی فجر رات کی کو نماز بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں, اس سے پہلے پڑھ لے بہتر ہے. وہ رات جو ہے آپ دوسری رات کو مغربین کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی اچھا 3 مطلب راتیں بہت ایسا سخت ہوتی ہیں مرحوم کے. اچھا تو مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فجر کی ہم نماز کے بعد پڑھیں تو ثواب کوئی پہنچے گا حرج نا نہیں, کہ؟ یقیناً پہنچے گا اس کو. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ نماز وحشت قبر جو دفن ہوتا ہے قبر میں مرحوم جو جاتا ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ صدقہ دیں, اور اگر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ نماز وحشت پڑھے. اور اگر کوئی دونوں کام کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ کے معاشرے میں زیادہ تر لوگ توجہ کرتے ہیں نماز وحشت پہ, لیکن صدقے کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی مرحوم اس دنیا سے گیا ہو, اس کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ, جیسے زندہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, ویسے اس دنیا سے جانے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. جی جی شکریہ. جی جزاک اللہ. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. اگر ایک چیٹ کے اوپر ایک سوال آیا تھا غالباً زہرا حسن کا, لیکن وہ ابھی ہے نہیں. ظاہراً سوال کچھ ایسا تھا کہ نجاست کے پیریڈ کو ڈیلے کرنا روزے کے لیے کیسا ہے, یعنی میڈیسن کے ذریعے. دیکھیے بہرحال شریعت نے آپ پہ میڈیسن لینا واجب نہیں کیا ہے. اگر آپ لیتے ہیں تو اگر آپ کے ہیلتھ کو نقصان پہنچتا ہے اور نقصان دہ ہے, ضرر رسا ہے, تو ایسا کوئی بھی کام نہ کریں. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ نے اس روٹین کو جو اگر دیا ہے تو اس پہ ہمارے لیے گنجائشیں بھی رکھی ہیں. ہم روزہ بعد میں قضا کریں گے, ہمارے پاس کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کرنے سے کچھ یعنی شرعی گناہ طور پہ نہیں ہے اگر اگر ایسا کسی دوائی نے وغیرہ میڈیسن لے کے مثال کے طور پہ اپنے کیا نام ہے اس تسلسل کو اگر بریک کیا ہے, اور اس کے بعد یعنی اس کی وہ نجاست کی کیفیت نہیں آتی اور روزہ رکھتی ہے, تو کوئی حرج نہیں, روزہ اس کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. 2 منٹ ہمارے پاس ہیں. جی وعلیکم السلام علیکم السلام. مولانا. جی وعلیکم یہ السلام. کہ جیسے کوئی شخص اگر اس کی مطلب جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے یا ایسی کوئی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ مطلب روزہ زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا ہے, تو اگر اس شخص نے مطلب 4-5 گھنٹے تک بھی روزہ رکھا, اس کے بعد اسے مطلب جیسے طبیعت تھوڑی خراب لگنے لگی, تو اسے مطلب مجبوراً اپنا روزہ توڑنا پڑا دوا کھانے کے سلسلے سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے, تو یہ مطلب اسے کفارہ کیا دینا ہوگا, اور اگر اس کا مطلب قضا روزہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے بتا دیں. دیکھیے اس شخص کے اوپر اگر یہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جو بھی رکھا اس دن ہے, جب وہ دن کے افطار سے پہلے جو روزہ وہ دوائی کھانے کے لیے توڑتا ہے روزہ, تو اس دن کا روزہ تو نہیں ہوگا. بعد میں اس کی جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی یہ قضا کرے گا. صرف اس دن کے عوض میں یہ 750 گرام اناج دے دیں گے. اچھا, اور اگر جیسے یہ اس کی مطلب طبیعت مسلسل خراب رہتی یا کوئی ایسی بیماری شوگر وغیرہ جو مطلب زندگی بھر کے لیے رہتی ہے, تو پھر ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے, صرف ہر روزے کے عوض میں 1 مد طعام دیں گے, یعنی 30 روزے کے عوض میں 30 دن 750 گرام اناج دیں گے. اچھا جی شکریہ. ہم لوگ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ خدای ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ جو دشمنان اہل بیت، دشمنان دین ہیں، انہیں نابود کر دے۔ اگر وہ ان کی ہدایت ہو سکتی ہے تو خدا ان کی ہدایت کر دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہماری ہر سانس امام کے ظہور کا مقدمہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔